کرام رضی اللہ عنہم ان میں مراتب تھے، سب سے زیادہ قابل ترجیح یہ بدری تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بدر میں جو ایک آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والا دنیا میں رہ گیا تو خلافت اس کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ احد والوں کو فرماتے تھے نہیں، بدر والے سب سے پہلے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ جتنے بھی میدان میں آئے ہیں، خاص طور پہ جنگ صفین میں، تو صفین میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کے دفاع میں 25 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اہل سنہ نے یہ جو عقیدے کے طور پہ اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر تھے، تو یہ حق اور باطل کی ایسی بحث جو کفر اور اسلام کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ زیادہ صحیح موقف کس کا تھا؟ تو اہل سنہ نے یہ کہا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کوئی بھی ان کے مقابلے میں ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ یہ قرآن کے نازل ہونے پہ میں کافروں سے لڑاؤں، اور عملاً اس کے نفاذ میں، اس کی تفسیر میں تمہیں بھی واسطہ پڑے گا، تم بھی جہاد کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو اس نکتے کو بہت گہری سمجھ تھی ان کی، وہ اس نکتے کو فوراً سمجھ گئے کہ فقاتل التی تبغی، اور جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت آ جائے۔ یہ آیت کریمہ ان کے پیش نظر رہی، اور انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف جو بھی اٹھا ہے پھر اس سے لڑائی کیا۔ خلافت راشدہ، اب یہ فکرے کو بھی ذرا سا اور کھول دیں، خلافت راشدہ کے خلاف جو لوگ آئے ہیں، یعنی وہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی خلافت کے خلاف نہیں آئے۔ جو باقی تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خالص خون کا مسئلہ تھا، اس کا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص وغیرہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس موقع پر بھی جب سارا قتال اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس موقع پر بھی آپ نے انہیں بتایا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کفر اور اسلام کی جنگیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور پھر بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے خلاف کیا کرنا۔ ان کا یہ تو پتہ ہی نہ چلتا، اس کے احکامات ہی مرتب نہ ہوتے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلا جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور دور تک کوئی نسبت اور ناطہ ہی نہیں بنتا کہ ہم ان دونوں کا تقابل کریں، کوئی تقابل ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ صحابیت یہ شرف ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا ان لوگوں پہ، وگرنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری لوگوں میں سے ہیں، خلافت راشدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک ان سے خوش رہے ہیں، بہت چیزیں ان کے مناقب میں ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہیں بھی ان چیزوں میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ناسبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا، اور خام خواہ اہل سنہ کے عقیدے میں گڑبڑ کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ یہ ناسبیت ہے۔
ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے، ناسبیوں سے، اور ان کا اصل مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور ان سارے لوگوں کو برا کہنا ہے۔ اور دوسری طرف سبائی ہیں، شیعہ، ان کے ہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا ہے۔ اہل السنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، بس یہ بات۔ تو 25 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ یہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کے دفاع میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔